आप सब पर सलाम थी, मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर बहुत सी तहलका खेज़ खबरें आप तक पहुँचाई जाएंगी जो होश शुबा भी हैं, जो आने वाले दिनों में समत का तयन भी करेंगी और मुल्क में भूचाल भी बर्पा कर सकती हैं। उसमें जो सबसे पहले ख़बर आप तक पहुँचानी है, एक ऐड तैयार किया है पंजाब हुकूमत ने। उस ऐड में ये बताया गया है कि एक शख्स जो है वो तनूर वाले के पास पहुँचता है और वो तनूर वाले से मुखातिब होकर कहता है कि मेरी बेटी को देखने के लिए कुछ लोग आए हैं और मुझे रोटियां चाहिए, लेकिन मेरे पास 700 रुपया है और मुझे 40 रोटियां चाहिए, मेरे पास 100 रुपया कम है। तो अगर तुम मेरे साथ उधार कर सको तो, मेरी बेटी की भी इज़्ज़त का सवाल है, मेरी भी इज़्ज़त का सवाल है, तो अगर तुम मेरे साथ उधार कर सको। वो कहता है तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? वो कहता है 700। तो वो कहता है कि इसमें से भी बच जाएंगी, 40 रोटियां आ जाएंगी। मरीम नवाज साहिबा ने मौजूदा कीमत जो रोटी की है वो 16 रुपये कर दी है। कहता है मौजा करो गरीबों, ये लफ्ज़ उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, मौजा करो गरीबों। क्या आप शाह वाला के तौर पे इस तरह के अहकाम जारी कर रहे हैं कि आवाम को ये बताएं कि हमने तुम्हारे ऊपर बरसात कर दी है मेहरबानियों की, और यही बरसात जो है ये तुम्हें बेहतरी की तरफ लेकर जाएगी? क्या ये सियासत है? रोटी आपने 16 रुपए की कर दी, लेकिन रोटी आपको तनूरों के ऊपर 16 रुपए की मिलती नहीं है। चंद एक तनूरों के अलावा बाकी तनूरों पे जाके ज़रा पूछे हैं रोटी 16 रुपए की देते हैं या 20 रुपए की दे रहे हैं? क्योंकि किसान सरापा एहतजाज है। वो ये कहते हैं कि आप हमारी उजरत भी हमें अदा नहीं कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से सरकारी रेट पे गंदम मुकर्रर कर रहे हैं और हमसे ख़रीदते भी नहीं हैं, और हम 2800 से 3200 के दरमियान बेचने पर मजबूर हैं। तो ऐसे लोगों को आप वाकई यही बनता है कहना कि गरीबों मौजा करो, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी हुकूमत आ गई है कि मौजा करो, घर पे बैठे रहो, ठंड रखो, कुछ नहीं होने वाला। दूसरी तरफ कौमी असम्बली का जो मंजरनामा था, कौमी असम्बली के मंजरनामे में पहला मुश्तरका इजलास जिसका मैं तज़किरा कल कर चुका हूँ, उस मुश्तरका इजलास के दौरान आसिफ अली जरदारी के सामने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा जमशेद दस्ती साहब और इकबाल खान साहब, उन्होंने मिस्टर 10% के नारे लगाए, वोटिंग भी की, बाजे भी बजाए। तो कौमी असम्बली के स्पीकर जो हैं अयाज सादिक साहब, उन्होंने उन दोनों की रुकनीत को मुअत्तल कर दिया। रुकनीत मुअत्तल। बिलावल भुट्टो साहब का कहना है कि आसिफ अली जरदारी साहब के सामने वोटिंग करने वाले जो हैं वो जंगल के बंदर हैं। तो यही जंगल के बंदर जिन्हें आप अब मुशाबहत दे रहे हैं, बिलाशुबा ये गलत इकदाम था, नहीं करना चाहिए। आप नुमाइंदगी करने के लिए मौजूद होते हैं और नुमाइंदगी के लिए अल्फाज का चुनाव होता है। आप किसी को रगड़ सकते हैं अल्फाज के बेहतर चुनाव से, या आप किसी को गाली दे दें, या आप किसी को ऐसा शर्मिंदा कर दें एक मुहज़्ज़ब अल्फाज में कि वो खुद ही सर अपना निदामत से झुका ले। मैं इसके हक में हूँ कि आपको अल्फाज का चुनाव और अपना अंदाज़ तखातुब और उसके साथ साथ जो आपका एहतजाज है उसका इस तरह का मंजरनामा बनाना चाहिए कि अगला खुद शर्म से पानी पानी हो जाए। लेकिन हमारे ये रवायत रही है पार्लियामेंट के अंदर कि पहले इजलास जो होते हैं उसमें पहली बार शख्सियात में मुखातिब होना होता है तो अपोजिशन बेंचेस से इसी तरीके से आवाज़ें उठाई जाती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप उन्हीं जंगलों के बंदरों के कबीले का हिस्सा बन चुके हैं। जो जंगल के बंदर जो है माजी में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर अपना हलफ पहली तकरीर कर रहे थे पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, तो दूसरी तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, आप उनमें मौजूद नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो थे वो उस वक्त एहतजाज कर रहे थे और उस वक्त बात नहीं करने दी जा रही थी, उस वक्त भी हूटिंग की जा रही थी। दंदान साज कोई कहता था, कोई किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे। लेकिन ये हमारे यहाँ तो जंगल का कानून और जंगल के ही सारे तमाशाई और जंगल के ही सारे जानवर बन चुके हैं, तो आप एक दूसरे को इस तरीके से मुखातिब कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी खबर ये है कि हसन नियाज़ी जो इमरान खान साहब के भांजे हैं और मियाँ इबाद फारूक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जो 9 मई के केसेस के अंदर गिरफ्तार हैं, इनकी गिरफ्तारी के दौरान ही मियाँ इबाद फारूक के बेटे की जो है वो उनका इंतकाल हो गया। उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुल्क भर में बसने वाले जो लोग थे उन्होंने बहुत आवाज़ें उठाईं। फिर मियाँ इबाद फारूक को टिकट दिया गया, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। फिर उनके भाई जो है मियाँ शहजाद फारूक, उनको टिकट दे दिया गया। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये क्लेम करते हैं कि जी हमें जो है ये पसे पुष्ट डाला गया और हमारे ऊपर जबर तशद्दुद किया गया। फिर उनके भी कागजात नामजदगी इब्तदाई तौर पर मुस्तरद हुए। अब ज़िमनी इलेक्शन में दोबारा से मियाँ शहजाद फारूक जो है वो मैदान के अंदर मौजूद है। एक बात तो ये है कि वो कहते हैं कि पुलिस वाले आए और उनके दफ्तर के ऊपर हमला किया, वहाँ पर साउंड सिस्टम जो था वो उठा के ले गए। दूसरी तरफ
وہ یہ کہتے ہیں کہ کل کے دن ملاقات تھی میاں عباد فاروق کے ساتھ اہل خانہ کی، لیکن کل ملاقات نہیں ہو سکی، اور ان کے سیل میں جو فوجی سیل کے اندر موجود ہوتے ہیں دیگر قیدی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کل سے دونوں اپنے سیلز کے اندر موجود نہیں ہیں۔ کل انہوں نے یہ کہا کہ ان کی غیر موجودگی ہمیں پریشانی کے اندر مبتلا کر رہی ہے، اور آج آ کے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان دونوں کو قتل کر دیا گیا، انہیں یہ خدشہ ہے۔ اس پہ مزید بات میں آگے چل کے کرتا ہوں۔ ادھر ایک اور خبر یہ ہے کہ کینیا کے آرمی چیف جو ہیں وہ اعلیٰ فوجی افسران سمیت 9 اعلیٰ فوجی افسران تھے، ان کے سمیت ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ کینیا کے صدر ولیم روٹو نے ملٹری ہیلی کاپٹر حادثے میں ملک کے ڈیفنس چیف جنرل فرانسس اوگولا سمیت دیگر افسران کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے ملک میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر ولیم روٹو نے اپنے بیان کے اندر یہ کہا ہے کہ ہم نے ایک انتہائی بہادر، قابل اور محب وطن 4 سٹار جنرل کو کھو دیا۔ یاد رہے کہ یہ وہی ملک ہے جس ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دیگر جو ممالک ہیں ان کو اپنی زمین بھی فراہم کرتا ہے، وہ جس طریقے سے وہاں پہ کام کرنا چاہیں صرف پیسہ ادا کیا جائے۔ تو ان کے آرمی چیف جو ہیں ان کے بھی مختلف ممالک سے رابطے ہیں، مختلف طبقوں سے بھی ایسے رابطے تھے کہ جن طبقوں کے بارے میں عالمی سطح کے اوپر سینکشنز تھی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق جنرل فرانسس اوگالا کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ گزشتہ روز مغربی پوکاٹ کاؤنٹی سے اڑان بھرنے کے چند منٹ کے بعد پیش آیا، جہاں وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک اسکول کا دورہ کرنے گئے ہوئے تھے۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ہیلی کاپٹر حادثے میں 2 فوجی جو ہے وہ موجزانہ طور پہ بچ گئے، جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس کے پیچھے کیا کوئی عناصر ہیں، کیا کسی چیز سے ہٹ ہوا، ہیلی کاپٹر کے اندر کیا ہوا ابتدائی طور پہ، جب اگر خرابی بھی دیکھنے میں آئی تو خرابی کے بعد کیا حکمت عملی اپنائی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ملٹری ہیلی کاپٹر گرنے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے۔ کینیا کی فضائیہ نے معاملے کی انکوائری کے لیے کمیشن کو بھی تشکیل دے دیا ہے، جو کمیشن اس کی تحقیقات کرے گا کہ آیا ہوا کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک ملک کا آرمی چیف جو ہے اس کی ہلاکت ہوئی ہے۔ جنرل فرانسس اوگالا جو ہیں وہ اس سے قبل کینیا کے فضائیہ کے سربراہ بھی رہے، فوج کے نائب سربراہ بھی رہے، اور صدر ولیم روٹو نے گزشتہ سال جو ہے انہیں ترقی دیتے ہوئے آرمی چیف کے منصب کے اوپر فائز کیا تھا۔ تو اس کے بعد سے بہت ساری خبریں ان کے حوالے سے گردش کر رہی تھیں، اور وہ ایک ایسے وقت میں بھی بیان انہوں نے دیا تھا جب ارشد شریف جو پاکستان کی معروف صحافی ہیں ان کی کینیا کے اندر شہادت ہوئی، تو اس وقت ان کے بھی بیانات منظر عام پہ آئے تھے اوگالا کے۔ تو اوگالا کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ساتھ ذاتی تعلقات کی بھی بات ہوتی تھی کہ یہ ملکی تعلقات سے زیادہ ذاتی تعلقات بھی بناتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں وہ بھی منظر عام پہ آئیں گے۔ اب واپس آتا ہوں اس بات کے اوپر کہ جو حسان نیازی اور عباد فاروق کے بارے میں کہی گئی ہے، بہت سارے لوگ ان کو یہ معلوم ہوگا کہ عمران ریاض خان جب لاپتہ تھے تو ان کے بارے میں ابتدائی طور پہ خبریں یہ بھی آنا شروع ہوئیں کہ ان کو مار دیا گیا۔ بہت سارے لوگوں سے پوچھا کہ آپ یہ خبر کسی شواہد کی بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں، تو جواباً یہ کہا جاتا تھا کہ اس طرح کا بیان جو ہے اس سے کم یہ تسلی ہو جائے گی، پریشر بلڈ ہوگا، اور جواب ہمیں مل جائے گا کہ آیا وہ مصیبت میں ہے یا نہیں ہے، اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ تو موجودہ صورتحال میں مجھے بھی یہ پولیٹیکل سٹنٹ لگتا ہے۔ ہاں، ان سے ملاقات نہیں ہوئی، عباد فاروق سے بھی ملاقات نہیں ہوئی، حسان نیازی سے بھی ملاقات اہل خانہ کی نہیں ہو سکی، اور وہ اپنے سیل میں بھی نہیں ہیں، انہیں منتقل کر دیا گیا ہے کہیں پہ۔ لیکن یہ ٹیسٹر کے طور پہ کبھی کبھار ایسی خبریں جو ہیں وہ مزید مشکلات کا باعث بنتی ہیں، اور اس طرح کی خبروں کا مستقبل کیا ہوگا وہ دیکھنا ہے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر چوری ہوئی ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ پارلیمنٹ کے اندر کیسے چوری ہو سکتی ہے؟ پارلیمنٹ وہ جس نے قانون سازی کرنی ہے، جس نے پورے ملک کو تحفظ فراہم کرنا ہے، تحفظ فراہم کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے ہیں۔ آج وہاں پہ جمعے کی جو نماز ہے وہ مسجد کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر جو مسجد ہے وہاں پہ ہوئی۔ اچھا، پارلیمنٹ کے اندر مسجد کے اندر جب نماز پڑھنے کے بعد پارلیمنٹیرینز واپس آئے ہیں، یعنی ممبر قومی اسمبلی واپس آئے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جوتے موجود نہیں۔ یہ آپ کو خبر عین ممکن ہے کہ مضحکہ خیز لگے کہ معمولی سی خبر ہے، ہر مسجد میں ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کی مسجد ہے، سیکیورٹی پروٹوکالز ہوتے ہیں، کون وہاں پہ جا سکتا ہے، کون نہیں جا سکتا، کس کے پاس کارڈ موجود ہیں۔ کوئی ایک آدھ جوتا آگے پیچھے ہو جائے تو یہ ایک اور بات ہے، مجموعی طور پہ 20 بندے آ کے کہہ دیں کہ ہماری جوتیاں چوری ہو گئیں تو یہ ایک بڑی بات ہے۔ پارلیمنٹ کی مسجد کے اندر سے جوتیاں چوری ہو گئیں، کئی صحافی ہیں جو ننگے پاؤں آئے ہیں، ممبر قومی اسمبلی ننگے پاؤں آئے ہیں۔ اب ان سے بندہ پوچھے کہ آپ نے ادھر بیٹھ کے دوسروں کو تحفظ کیا فراہم کرنا ہے، آپ تو خود محفوظ نہیں ہے بھائی صاحب۔
اگر کوئی پروٹوکول توڑنے کے بعد، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کا موبائل مارا، جیب میں ڈال کے لے گئے، پیسے مارے جیب میں ڈال کے لے گئے، یہ جوتے ہیں، جوتے کس طریقے سے باہر جائیں گے؟ کوئی ایک آدھے بندے کا ہوتا تو کوئی پہن کے نکل جاتا، چلے تبدیل کر لیا. اب وہ اگر 20 بندے کے ہیں تو اگر وہ پہن کے کوئی نکلا ہے تو پھر ایک آدھا بندہ نہیں، پھر 20 بندے ہوں گے جنہوں نے جوتے تبدیل کیے ہیں. اور اگر کوئی ایک آدھ بندہ ہی ہے، ہم کہیں کہ بیریئرز نہیں توڑے جا سکتے بھائی جان، اتنے لوپ ہولز نہیں ہو سکتے کہ 20 بندے نامعلوم چلے جائیں وہاں پہ. تو اگر نہیں گئے اور ایک ہی دن میں یہ واقعہ پیش آیا تو اس کی بھی انکوائری تو ہونی چاہیے، اور یہ جواب طلبی ہونی چاہیے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ اگر محفوظ نہیں ہیں تو وہ محفوظ دوسرے ملک کو کس طریقے سے بنا سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.